اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں نے 8ویں جماعت کے نصاب اردو میں نے آپ لوگوں کو پرسوں یہ سبق پڑھایا تھا جس کا موضوع تھا آزمائش شرط ہے۔ تو اس نثر کا میں نے خلاصہ کرا تھا، امید ہے آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ آج ہم اس موضوع کے جو سوالات ہیں وہ کریں گے۔ تو 4-5 سوالات ہیں اس کے، تو میں ان سوالات کا زبانی آہستہ آہستہ سے جواب بولوں تو آپ یہ امید ہے ویڈیو دیکھ کے لکھ پائیں گے۔ پہلا سوال ہے اس کا، پہلے آپ جو لفظ معنی ہیں اس کے یہ آپ دیکھیں گے خود ہی۔ تو اکلوتے کو کیا اس کا معنی کیا؟ اکیلا، جیسے آزمائش، پرکھنا، آزمانا، تہیہ، ارادہ، سری پائی، سرور پاؤں، ایسے رات ڈلنا، رات کا گزرنا نہ چاہیے، ایسے سارے الفاظ کا آپ معنی دیکھیں گے اور یاد کریں گے۔ اس کے بعد سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، بوڑھے نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ تو سمپل سا جواب ہے اس کا کہ بوڑھے نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کبھی کبھی آزمانا۔ یہ مرتے وقت اس بزرگ باپ نے اپنے بیٹے سے نصیحت کری تھی۔ تو آپ اس کا جواب لکھیں گے، بوڑھے نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کری یا کی کہ آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کبھی کبھی آزمانا یا کبھی کبھار آزمانا۔ تو دوسرا سوال، سرکاری مخبر کو قتل کی واردات کا پتہ کیسے چلا؟ ظاہر ہے ہم نے اس خلاصے میں بھی پڑھا ہوں، تو اس ان کی بیوی سے پتہ چلا۔ تو آپ جواب لکھیں، سرکاری مخبر کو قتل کی واردات کا پتہ دوست کی بیوی کی زبانی چلا۔ تو پھر سے میں دہراتا ہوں، سرکاری مخبر کو قتل کی واردات کا پتہ کیسا چلا؟ تو جواب لکھیں گے آپ، سرکاری مخبر کو قتل کی واردات کا پتہ دوست کی بیوی کی زبانی چلا۔ تو تیسرا سوال ہے اس کا، مخبر نے پولیس کو کیوں اطلاع دی؟ تو آپ جواب لکھیں گے، مخبر نے سرکاری جاسوس یہ تھا، تو مخبر نے سرکاری جاسوس ہونے کی وجہ سے اور انعام کے لالچ میں آ کر یا انعام کے پانے کے لالچ میں پولیس کو خبر دی۔ تو ایک بار میں پھر دوہراتا ہوں، سرکاری مخبر نے سرکاری جاسوس ہونے کی وجہ سے اور انعام پانے کے لالچ میں پولیس کو خبر دی۔ تو چوتھا سوال ہے، نوجوان نے قتل کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ تو اس کا جواب ہے، نوجوان نے قتل کا ڈھونگ اپنی بیوی اور دوست کو آزمانے کے لیے رچایا تھا، کیونکہ دونوں کو اس نے آزمایا، دوست بھی صحیح نہیں نکلا اور بیوی نے بھی راز فاش کر دیا۔ تو آپ جواب لکھیں گے چوتھے سوال کا، نوجوان نے قتل کا ڈھونگ کیوں رچایا تھا؟ نوجوان نے قتل کا ڈھونگ اپنی بیوی اور دوست کو آزمانے کے لیے رچایا تھا۔ تو آخری سوال ہے اس کا، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اگر ہم غور کریں اس کا آپ جواب لکھیں، اس کہانی سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ کسی پہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان آنکھیں بند کر کے بنا سوچے سمجھے کسی پر بھروسہ، تو کہیں کہیں انسان دھوکہ بھی، سارے انسان دنیا میں ایک جیسے نہیں ہوتے کہ ہم سب کو کہیں کہ بھروسہ نہ کروائیں۔ بھروسہ بھی ایک چیز ہے، لیکن بڑے پھونک کے قدم یا سوچ سمجھ کے قدم اٹھا کے انسان پچھتاتا نہیں ہے۔ تو ہمیں اندھا ہو کے یا اندھا دھند میں یا آنکھیں بند کر کے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بار میں پھر دہراتا ہوں اس سوال کا جواب، 5ویں سوال کا جواب، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ
کسی پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر ہے درجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کیجیے. تو یہ آپ پھولے نہ سمانا، ڈونگ رچانا، باغ باغ ہونا، الٹے پاؤں لوٹنا، ہکا بکا رہنا، دل برداشت ہونا، دل بھر جانا، اپنا اردو سیدھا کرنا. تو یہ آپ اگر میں بولوں تو قدر آسان ہے. پھولے نہ سمانا میں اس کا جملہ اگر ہم بنائیں گے، میٹرک میں پاس ہونے پر میں خوشی سے پھولے نہ سمایا. یا دوسری چیزیں بھی کہتے ہیں، بھائی کو پاس ہوتے دیکھ کر بھائی کو ملازم آرڈر آنے پر بھائی کو ملازم میرے بھیا جب انہوں نے سرکاری نوکری کا آرڈر حاصل کیا تو ہم پھولے نہ سمائے. تو بہت سارے تو آپ سمپل لکھیں گے کہ میٹرک میں پاس ہونے پر میں خوشی سے پھولے نہ سما. الٹے پاؤں لوٹنا ہوگا، اسلم کی والدہ بیمار یا کسی کی والدہ اللہ بچائے. یا آپ لکھیں گے جنید والدہ کی بیماری کی خبر سن کر اپنی نانی کے گھر سے الٹے پاؤں لوٹا. تو دل بھر جانا مینز پھر ڈونگ رچانا. یہ بھی ہم نے اس کہانی میں پڑھا، ڈونگ رچانا. تو آپ کام کے وقت اسلم نے بیماری کا ڈونگ رچایا، یا جنید نے یا عادل نے دوسرے نے. پھر باغ باغ ہونا، یہ بھی باغ باغ ہونا بھی خوش ہو جانا. تو آپ لکھیں گے امتحان میں بیٹی کی کامیابی خبر سن کر والدین باغ باغ ہو گئے. دل برداشت ہونا. پھر آپ الٹے پاؤں میں نے کہا ہکا بکا رہنا مینز گاؤں میں ریچھ کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا. یا شہر میں ریچھ کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ ریچھ جنگل میں ہوتا ہے. دل برداشت ہونا. تو آپ لکھ سکتے ہیں میں گاڑی کے حادثے کی خبر سن کر دل برداشت ہو گیا. یا ایک فلانی کی موت کی انتقال کی خبر سن کر میں، جو بھی آپ کو عزیز ہو، تو دل برداشت ہوا. پھر ہے دل بھر جانا، میں نے اپنا الو سیدھا کرنا مینز آپ اس کا جواب لکھیں. خود غرض لوگ اپنا الو سیدھا ہونے کے بعد دوستی کو خیر بات کہہ دیتے ہیں. جب ان کو حاجت نکل جاتی ہے تو پھر خیر بات کہہ دیتے ہیں. تو سب جملے میں نے بتائے، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ پھر اس کہانی کا خلاصہ اپنے لفظوں میں لکھیے. آپ خود ٹرائی کریں گے تو پھر مجھے دکھائیں گے، تو میں دیکھوں گا کہیں میک اپ کرنے کی ضرورت ہو تو اسے عادت پڑ جائے گی آپ لوگوں کو لکھنے میں. چاہے غلط بھی ہو جائے تو لکھنے کی کوشش کرنا. تو اگر اس کے علاوہ بھی کوئی دقت آپ کو پیش آ جائے گی تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ فون پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ پہ میسیج کر سکتے ہیں. تو ہم مل بیٹھ کے اس پرابلم کا سلوشن ڈھونڈ لیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو اگلی کلاس تک میں آپ سب سے رخصت ہو رہا ہوں. اگلی کلاس تک اجازت. اللہ حافظ.